ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پرچہ بھی ہو، اس کی گرفتاری بھی ہو اور اس کو سزائے موت بھی ہو۔ یہ شخص واجب القتل ہے، امت پر فرض ہے اس کو قتل کرنا۔ حکومت اس کو قتل کرے، حکومت نہیں قتل کرتی تو کوئی غازی اٹھے۔ اس آگ میں سب جلیں گے، یہ وہ بات ہے جو میں پچھلے کوئی 4-5 سالوں سے کہتا چلا آ رہا ہوں، اور اس کو میں مانتا تو پچھلے کوئی 10 سالوں سے ہوں۔ ایک بڑی مشہور انگریزی کی کہانی ہے کہ ایک مٹکا لیں، اس کے اندر پانی ڈالیں، اس کے اندر ایک ڈڈو کو ڈالیں، اور آپ اس میں ڈڈو جو ہے وہ پانی سے باہر چھلانگ اگر مار بھی سکتا تو وہ نہیں مارتا۔ آپ پانی کو ہلکا ہلکا گرم کیے جائیں، ڈڈو اس کے حساب سے سمجھتا ٹھیک ہے، تھوڑی سی ایوری تھنگز فائن، یہ نارمل ہی چیز ہے، وہ اپنے پانی کے حساب سے اپنا ٹیمپریچر بڑھاتا رہتا ہے، اور پھر سمجھتا ہے ٹھیک ہے، پھر بڑھا لیتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے لیے ناقابل گزیر ہو جاتا ہے اور وہ اس کے اندر ابل کے مر جاتا ہے اور اس کو اپنا ٹیمپریچر مزید نہیں بڑھا سکتا۔ تو پاکستان کا بھی یہی حال ہے۔ پاکستان وہ مٹکا ہے پانی والا، اور آپ سارے کے سارے ڈڈو ہیں اس کے اندر۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے یار ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا ہے، ہم ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں فرقہ واریت ہوتی ہے، فلانے نے اس کو مار دیا، ٹھیک ہے حکومت میں بحران آ گیا، فوج آ گئی، یہ تو ہمیشہ سے چلتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ مائک ٹائسن کو بھی کھڑا کر دیں اور اس کے منہ پہ مکے ماری جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ناک آؤٹ ہو جائے گا، اور پاکستان کی طرف ایسا ہی کام چلتا چلا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہو پا رہا کہ جو مذہبی شدت پسندی، جو ٹھیک ہے حالانکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، لیکن 1950 اور 60 کی دہائی میں بھی ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ کوئی اتنی نہیں تھی۔ 1965 کی جنگ تک بارڈر کھلا ہوا تھا، انڈیا سے لوگ آتے تھے، آنا جانا ہوتا تھا، لیکن جو مذہب کی آگ جو پہلے ہونی چاہیے تھی کہ جس کی بنیاد پر بٹوارا ہو گیا، ان لوگوں میں اتنی مذہبی شدت پسندی نہیں تھی جتنی 80 کے بعد ڈالی گئی۔ اس وقت کے ڈکٹیٹر نے یہ سوچا کہ ہاں بھائی اس کو میں استعمال کرتا ہوں تاکہ میری ڈکٹیٹرشپ کے اوپر فوکس نہ بنے، تو وہ کام ہوتا رہا اور لوگ اسی حساب سے چلتے رہے۔ لیکن کبھی بھی جس نے بھی تاریخ کو تھوڑا سا بھی پڑھا، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ کوئی بھی معاشرہ ساکن نہیں رہتا، یا اس میں ہمیشہ تبدیلی آتی رہتی ہے، اور تبدیلی ہر جنریشن کے بعد آتی ہے۔ اگر جنریشن کو ہم 10 سالوں میں بانٹ دیں تو ہر 10 سال کے بعد کوئی میجر چینج آتا ہے، یا تو وہ ایوالو ہوتی ہے، اچھائی کی طرف، ترقی کی طرف بڑھتی ہے، یا پستی کی طرف بڑھتی ہے، ڈیوالو ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے جتنے بھی انڈیکیٹرز آپ دیکھیں، چاہے وہ اکانومی ہو، حکومت ہو، معاشرتی رویے ہوں، ہر چیز دیکھیں، ہر چیز میں پستی کی طرف جا رہے ہیں، آگے کی طرف نہیں جا رہے، کسی بھی شعبے میں نہیں جا رہے۔ تو اسی طرح مذہبی بھی جو فقدان آ رہا ہے وہ بھی ایک اسی کی مثال ہے۔ ابھی ایف آئی اے نے رپورٹ دی ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پریس ریلیز میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں 4 لاکھ کے قریب انہوں نے اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو گستاخی کرتے ہیں، بلاسفمی کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ مسلمان تو نہیں ہے، وہ آپ کے ہی مسلمانوں کے ایکس مسلم بچے ہیں جن کو آپ لوگوں نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا، ان کو آپ نے ان کی ناک میں اتنا دم کیا ہوا تھا کہ وہ آپ کے مذہب سے نفرت کرتے ہیں۔ حالانکہ میرے جیسے ایکس مسلم ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ہم اس چیز کی تلقین بالکل نہیں کرتے کہ آپ گستاخی کریں، کیونکہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کو غصے میں لا کے، طیش میں لا کے، اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ اور صاف سی بات ہے، ہمیں آپ کی فیلنگ سے زیادہ ہمیں اپنے بچوں کی زندگیاں زیادہ پیاری ہیں، اس لیے 11 لوگوں کو سزائے موت سنا دی ہیں۔ اسی پریس ریلیز کے اندر لکھا ہے 126 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، یہ لیکن ان کو بھی سزائے موتیں سنا دی جائیں گی، سزائے موت ہوتی نہیں ہے، کیونکہ باہر سے ڈنڈا بھی آتا ہے اور وہ بھی ہم جیسے لوگ شور مچائیں گے، ایف اے ٹی ایف میں آپ لوگ پھر جائیں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی بری طریقے سے پستی کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں سے یہ اس محور میں اتنی تیزی سے گر رہی ہے کہ اب تو یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ اس سے باہر بھی نکل سکیں گے، چاہتے ہوئے بھی نہیں نکل سکیں گے۔ جب آپ کو کافر نہیں ملتے، یعنی ہندو نہیں ملتے تو آپ کرسچنوں کو مارتے ہیں، کرسچن نہیں ملتے تو آپ ایتھیسٹوں کو مارتے ہیں، ایتھیسٹ نہیں ملتے تو قادیانیوں کو مارتے ہیں، قادیانی نہیں ملتے تو آپ شیعوں کو مارتے ہیں، شیعہ نہیں ملتے تو آپ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اور جب وہ بھی نہیں ملتے تو اب آپ انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگوں کو مارتے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ ایک مسلمان ہے، ہمارا ان سے علمی اختلاف ہے، لیکن یہ جو بریلوی ٹی ایل پی کا فاؤنڈنگ اپنے آپ کو فاؤنڈنگ فادر کہتا ہے، کھل کے کہہ رہا ہے کہ 5 لاکھ کا انعام دے گا جو انجینئر محمد علی مرزا کو قتل کرے گا، تو یہ آپ کی سوسائٹی کی عکاسی کرتا ہے۔ اور آپ لوگ ڈرامے کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں یار مذہب کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کون سے کس کے مذہب کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے؟ کیا آپ کے معاشرے میں انصاف ہے؟ کیا مرزا غلام قادیانی کو جب آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں
جو مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے کینیڈا میں جا کے مسجدیں کھولتے ہیں, وہاں پہ جا کے بستے ہیں, پوری آپ کے ملک سے زندہ بھاگتے ہیں, تو یہ کیسی مذہبی عقائد کی عزت والا معاملہ ہے؟ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کے اوپر, جو کہ پوری مسلم دنیا کرتی ہے, کیونکہ مسیحیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ اللہ کا, خدا کا بیٹا ہے, تو آپ لوگ ان کو کہتے ہیں نہیں تم لوگوں کو نہیں پتا حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے. یہ ایسے ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ رسول اللہ اللہ کے آخری نبی نہیں ہے, آپ اس کو گستاخی تصور کرتے ہیں, یہی کہتے ہیں نا قادیانی, تو آپ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں اور آپ ان کو مارنے کے لیے بھاگتے ہیں. کوئی رسول اللہ کے بارے میں یہ کہہ دے کہ کوئی بات کر دے تو آپ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں. تو آپ کبھی سنا ہے آپ نے کسی مسلمان کو گستاخی کے الزام میں آپ نے اس کو اندر کر دیا حضرت عیسیٰ کی گستاخی پہ, کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کیا. مذہب جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی ایک دوسرے کی کاڑ میں بنے ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے, یہ دنیا بدل چکی ہے, اب یہ قرآن میں تو لکھا ہوا نا کہ ان کو, اہل کتاب کو, مسیحیوں کو اور یہودیوں کو اور سابین کو ذلیل کر کے ان سے جزیہ لو. آج کل دنیا بدل چکی ہے, آپ کی جو کرسچن کمیونٹی ہے آپ ان کو ذلیل کر کے جزیہ نہیں دے سکتے. آپ کو یو این او پھر وہاں سے ڈنڈا مارے گی اور ایف اے ٹی ایف میں آپ کو ڈالے گی اور آپ کے اوپر اور طرح کی سینکشنز لگائے گی, جو کہ لگانی چاہیے کیونکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. لیکن آپ کے اسلام کا کام یہ ہے, قرآن کی تعلیمات یہ ہیں. لیکن جب آپ اس سے نکلتے ہیں تو پھر اب آپ کیا کریں, کیونکہ یہ آئیڈیالوجی ہی خون خرابے کے اوپر بنی ہوئی ہے, ٹوٹل ڈومیننس کے اوپر بنی ہوئی ہے, تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر آپ لوگوں کو جب کافر نہیں ملتے تو پھر آپ لوگ آپس میں لڑتے ہیں. اور یہی کام ہو رہا ہے. اور یہ کام, یہ جو بابا ہے, جو بھی اس کا نام ہے, یہ بابا, اس کا سافٹ ویئر ہو سکتا ہے اپڈیٹ ہو جائے گا, کیونکہ انجینئر صاحب بھی کوئی بڑی تگڑی اسامی ہے, ایسی بات نہیں. ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فوج میں بھی ہوں گے, جوڈیشری میں بھی ہوں گے, ہر جگہ ہوں گے, تو ایسا تو نہیں ہونا. لیکن پھر بھی یہ آپ کے معاشرے کی عکاسی کرتا ہوں. اگر انجینئر صاحب یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو انجینئر صاحب اپنا خیال رکھیے گا. پہلے بھی آپ کے اوپر 3 حملے ہو چکے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا. اور پاکستان کا جو اب حال ہونے والا ہے, مجھے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں نظر آ رہی. ابھی انہوں نے ایتھیسٹوں کے اوپر, ایکس مسلموں کے اوپر انہوں نے ظلم کا بازار گرم کرنا ہے اور ان کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے اندر ڈالنا ہے. کوئی یہ بچے جو 17, 18, 19 سال کے بچے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کو بچے سمجھ کے اپنے رویوں میں نرمی لائیں, یہ نرمی نہیں لاتے. تو میں بڑا حیرت زدہ ہوں کہ اس بات کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہے جس طرح سے اس بات پہ کام کرنا چاہیے. ان کی تو شکلیں لا کے سامنے دکھانی چاہیے, ان خنزیروں کی, ان سب کی ایک ایک کی شکل لا کے دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ جو لوگ ہیں جن کو سزائے موت دی جا رہی ہے. کہ آپ اگر 11, 15, 20, 25 کو اندر بھی کر دیں گے اور ان کو سزائے موت سنا دیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سونامی آ رہی ہے یہ رک جانی ہے؟ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی طرف توجہ نہ دی تو اللہ بچائے یہ اس بات کی کا اندیشہ ہے کہ اللہ بچائے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اللہ بچائے مرتد نہ ہو جائیں. اور اگر خدا نہ کرے ہماری اس بے توجہی اور غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ہماری نئی نسلیں گمراہ ہوئیں, غلط راستے پر گئیں, تو اس کا وبال ہمارے اوپر ہو. یہ آپ کی پوری دنیا کے عالم ہیں جن کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر, مسلمانوں کے اپنے بچے جو ہیں اسلام سے بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں, اور یہ ہوتا رہے گا. تو اپنے رویوں کو بہتر کریں, بجائے اس کے کہ یہ سمجھیں کہ آپ لوگوں کو سرے عام پھانسیاں دیں. یہ منافقت کی جو ڈرامے بازی ہے, یہ ابھی میں اس کا شو دیکھ رہا تھا, وہ فیصل قریشی ساری عمر ڈراموں میں نامحرم عورتوں کے ساتھ کام کرتے رہے. یہ لوگ, یہ اس طرح کے خلیل الرحمان جیسے لوگ ساری عمر گانے, بے حیائی, اسلام کی تعلیمات کے الٹے کام کرتے رہے, لیکن جب دنیا کے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے تو بڑے شریف بن جاتے ہیں, بڑے ایماندار قسم کے, بڑے پکے پاک صاف مسلمان بن جاتے ہیں. یہ منافقت کا جو معاشرہ ہے یہ سب کو نظر آتا, اور اسی وجہ سے یہ معاشرہ ایسا چل ہی نہیں سکتا. یہ معاشرہ ڈیولوشن کی طرف جا رہا ہے اور ڈیولوشن کی طرف ہی جاتا رہے گا, اور اس میں سے آپ کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی نکلنے کا کوئی طریقہ ہے تو اپنے اصولوں کو صحیح کریں. یہ ظلم کا جو
बाजार गर्म किया हुआ है, इसको बंद करें। अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, डेमोक्रेसी का असूल है फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, तो सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच दें, फिर देखें क्या होता है। हजरत ईसा के आप बुराई कर सकते हैं, उनका मजाक का कुछ लोग कार्टून बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्ताखी इस वक्त दुनिया में किसकी हो रही है? रसूल अल्लाह की हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोग ट्रिगर होते हैं, आप लोग कहते हैं ये काम नहीं तुम कर सकते, इसलिए लोग करते हैं। लेकिन हजरत ईसा की इजाजत है इसलिए कोई भी नहीं करता। तो ये जो बदमाशी आपने खड़ी की हुई, ये अब 21वीं सदी में नहीं चल सकती। आप लोग इसको इस्लामोफोबिया कहते हैं। वो रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिक ट्वीट्स इंडिया से होती हैं, लेकिन ये नहीं कोई देखता उसी लिस्ट में सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिक ट्वीट्स दुनिया में 5वें नंबर पे पाकिस्तान है। तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्लामोफोबिक कंट्री जो है वो पाकिस्तान है। तो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी खबर है। इससे तो यही साबित होता है कि लोग इस्लाम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम के ऊपर तनकीद करना भी इस्लामोफोबिया के जिम्मे में इन लोगों ने डाल दिया हुआ है। यानी हम किसी के ऊपर तनकीद भी नहीं कर सकते। खसूस नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफात पर किसी किस्म का कोई ऐब, कोई नक्स, कोई तंज, कोई तनकीद करें तो शरीयत इस्लामिया ने उनकी सजा मुकर्रर की है कि ऐसे लोग वाजिबुल कत्ल हैं। हम ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह की इतनी शादियां थी, क्यों थी? इसके ऊपर ये हमें बात हजम नहीं हो रही। एक छोटी बच्ची से शादी कर ली, 9 साल की बच्ची से, ये बात हमें समझ नहीं आ रही, तो आप लोग कहते हैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। तो इस तरह तो ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, आज से कोई 100 साल पहले तक ये काम चल सकता था, आप बदमाशी कर सकते थे, लेकिन अब ये काम नहीं होगा। तो अपने रवैयों को बदलें और शायद इस मुल्क में बेहतरी आ सके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।